ابن جریر کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والوں میں حضرت ہندہ بھی تھی جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہی اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ اس پر ہندہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابو سفیان کی سی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے کر لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا ابھی بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا ذات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کیا۔ ابن کثیر جلد نمبر 5 صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 58-60۔